بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کا ذکر ہے جب ایک بادشاہ اپنی سلطنت کی شان و شوکت میں مست تھا۔ دولت، طاقت اور اختیار کے غرور نے اس کے دل پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ بھول گیا کہ ہر انسان، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، اللہ کے سامنے برابر ہے۔ ایک دن اس کی نظر ایک نہایت حسین و جمیل لونڈی پر پڑی جو اپنی شرم و حیا اور پاکیزگی میں مثال تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو دل اس کے حسن سے بے قابو ہو گیا۔ خواہش جاگی کہ کسی طرح یہ لڑکی میری بن جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً اس سے بلا لاؤ۔ جب وہ لونڈی بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو اس کے چہرے پر نور اور ادب کے آثار تھے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا لیکن نظریں نیچے رکھیں۔ اس کے وقار میں ایک ایسی قوت تھی جس نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ تمہارے جیسا حسن اس دنیا میں کم ہی ہے۔ تم چاہو تو تمہیں محلوں کی ملکہ بنا دوں گا۔ تمہارے لیے سونا، چاندی، غلام، کنیزیں، سب کچھ حاضر ہیں۔ لونڈی نے سر اٹھایا اور انتہائی ادب مگر مضبوط لہجے میں کہا، اے بادشاہ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ دنیاوی عزت اور آسائش کی باتیں ہیں، لیکن میں ایک ایسی عورت ہوں جس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس رشتے کو قبول کروں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں عزت دے رہا ہوں، تم ایک معمولی لونڈی ہو اور میں تمہیں ملکہ بنانا چاہتا ہوں، پھر تم کیوں انکار کرتی ہو؟ لونڈی نے کہا، کیونکہ اسلام نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کروں، اور میں اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جو اللہ سے ڈرتا نہیں، جو نکاح کو خواہش کا کھیل بنا دے۔ میرے لیے تمہاری بادشاہت کی کوئی قیمت نہیں اگر اس میں میرے ایمان کا نقصان ہو۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت، وہ بھی ایک لونڈی، اس کے سامنے یوں انکار کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ لونڈی نے نہایت سکون سے جواب دیا، اور میں اس رب کی بندی ہوں جو تمہاری سلطنت کا بھی بادشاہ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ کھڑی ہو کر عذاب میں شریک ہوں۔ یہ الفاظ بجلی بن کر بادشاہ کے دل پر گرے۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ رات بھر وہ بے چین رہا۔ اس کے دل میں اس لونڈی کے الفاظ گونجتے رہے، میں اس رب کی بندی ہوں جو تمہارا بھی بادشاہ ہے۔ اگلی صبح اس نے عالم دین کو بلایا اور پوچھا، کیا واقعی اگر میں کسی عورت سے شادی کرنا چاہوں اور وہ میرے مرتبے کی لالچ میں انکار کر دے تو وہ مجھ سے بہتر ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا، اے بادشاہ، وہ عورت نہیں، وہ تو ایمان کا ایک قلعہ ہے جس نے تمہیں تمہارے نفس کی غلامی سے آزاد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ اگر تم سمجھ سکو تو یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا، میں نے زندگی میں بہت ظلم کیے، میں نے گناہ کیے، میں نے سمجھا کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، مگر آج ایک لونڈی نے مجھے بتایا کہ اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے اور بندگی کا حق اسی کو ہے۔ وہ فوراً اپنے محل سے نکلا، مسجد کی طرف گیا، لوگوں کے سامنے توبہ کی، رونے لگا اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیری زمین پر ظلم کیا، تیری بندگی کو بھلا دیا۔ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میرا دل تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لونڈی کو جب یہ خبر ملی کہ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، تو اس کے دل کو ایمان سے زندہ رکھ جیسے تو نے آج اسے روشنی دکھائی ہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے لونڈی کو دوبارہ بلایا، مگر اب اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں بلکہ نرمی تھی۔ اس نے کہا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف تم سے دعا چاہتا ہوں کہ میرا دل ایمان پر قائم رہے۔ لونڈی نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہارے دل کو ثابت رکھے، کیونکہ ایمان کا دروازہ وہی کھولتا ہے جس پر
دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آنے لگا۔ اس نے ظلم چھوڑ دیا، غریبوں کو ان کے حقوق دیے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، اور جب کبھی اس کے دل میں خواہش ابھرتی تو اسے وہ الفاظ یاد آتے، میں اس رب کی بندی ہوں جو تمہارا بھی بادشاہ ہے۔ وہ الفاظ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک چراغ بن گئے جو اسے نفس کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف نمازوں اور ظاہری عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو انسان کو ہر غلط خواہش سے روک دیتی ہے، جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اس رب کے قریب لے جاتی ہے جو توبہ کرنے والوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے تو وہی لمحہ اس کی اصل بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے۔